فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہے، جو دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وقالت حیت لک، اور وہ عورت کہتی ہے کہ یوسف تم میرے پاس آ جاؤ، میری خواہشات کو پورا کرو، میرے ساتھ زنا کرو، میرے ساتھ بدکاری کرو۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، ذرا غور کرو، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، کیا اس سے بھی زیادہ ایک نوجوان کے لیے، کیا اس سے بھی زیادہ کریٹیکل سچویشن ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات ہو سکتے ہیں اپنی عفت، اپنی پاک دامنی کو بچانے کے لیے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ میرے بندو، تمہاری قربانی کا خون اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں جاتا ہے، تمہاری قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں جاتا ہے، تمہارے دل کا تقویٰ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تمہارے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے، تمہارے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے، وہ تقویٰ، وہ خوف، وہ ڈر اللہ تعالیٰ کے یہاں جاتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے نبی، آپ آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کر دیجئے۔ آدم کے دو بیٹوں نے جب اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول کی گئی، دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تیرا مرڈر کر دوں گا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تیری قربانی قبول ہو گئی، میری نہیں ہوئی، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں اپنا وہ باغ آج اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اتنا بڑا باغ تم اللہ کی راہ میں پورا کا پورا قربان کر رہے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، جب اللہ نے یہ کہہ دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال تم اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ یا رسول اللہ، میرا سب سے پسندیدہ مال وہی باغ ہے، اور میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اپنا وہ باغ میں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، مجھے ایک اطلاع آپ کو دینے کا بھی پابند کیا گیا ہے. آج آپ کی اس مسجد میں انشاءاللہ جمعہ کی جو نماز کھڑی ہوگی جماعت، وہ تقریباً 1:15 پر قائم ہوگی انشاءاللہ. تھوڑا سا وقت آج خطبے کا بڑھایا گیا ہے. حضرات، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کا پہلا عشرہ، اس سے ہم اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں. بڑی برکت والی یہ گھڑیاں ہیں، بڑے برکت والے دن ہیں. اور ویسے بھی آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دن اپنے آپ میں بہت فضیلت کا دن ہے، لیکن یہ جمعہ کا دن ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا جمعہ ہے، اس لیے اس کے اندر ڈبل فضیلت ہے. اس کے اندر دوہرا فضیلت والی دو چیزیں اس کے اندر اکٹھا ہو گئی. ایک تو جمعہ کا دن ہے، اوپر سے یہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا جمعہ. چند دنوں کے بعد ہم اور آپ اپنے اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. جب ہم قربانی کا لفظ سنتے ہیں، خاص طور سے اس مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں، تو قربانی کا لفظ سنتے ہی ہمارے دماغ میں جو بات آتی ہے کہ ہم نے ایک جانور کو خریدا اور اللہ کا نام لے کر کے ہم نے اس کو ذبح کیا. قربانی کے لفظ سے جو سب سے پہلے جو چیز ہمارے دماغ میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے. بھئی جانور کو جو ہم ذبح کرتے ہیں وہ قربانی ہے، مگر قربانی اس سے اوپر کی بھی ایک چیز ہے. قربانی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جانور خریدیں، اللہ کا نام لے کے ذبح کر دیں، مگر قربانی اس سے بہت اونچی چیز ہے، اس سے بہت اوپر کی چیز ہے. قربانی کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ کا قرب حاصل کیا جائے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جتنی ایکٹیویٹیز کی جائیں وہ ساری کی ساری قربانی کے اندر آتی ہے. قربانی صرف جانور کے گلے پر چھری چلانے کا نام نہیں ہے میرے بھائی. قربانی تو سب سے پہلے اپنے نفس کی گردن پہ چھری چلانے کا نام، اپنی اچھاؤں، اپنی ڈیزائرز، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا نام قربانی. قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے لیے شرط بتائی ہے کہ آپ کو اپنے خواہشات نفس کی قربانی کرنی پڑے گی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہے،
جو دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے آخرت کو بھول جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کرتا ہے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اس کا دل چاہتا ہے، اس کے دل میں خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، مگر اللہ کے خوف سے اپنی خواہش کو دبا دیا اس نے، اللہ کہتا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ جنت میں جائے۔ آج ہم اور آپ کہتے ہیں یہ زمانہ بڑا خراب ہے، بڑی بے حیائی ہے، بڑی عریانیت ہے، بدکاری سے بچنا بڑا مشکل ہے، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے۔ یہی موقع ہے قربانی کا۔ بھئی ہر طرف پردہ ہو، ہر طرف شرم و حیا ہو، زناکاری کے سارے اڈے بند ہو، تب کون سا کمال ہے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا؟ کمال تو یہ ہے کہ ہر طرف برائی کے دروازے کھلے ہیں، بدکاری کے اڈے کھلے ہیں، نفس کو بھڑکانے والی چیزیں موجود ہیں، مگر آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دیٹ از کالڈ قربانی، اس کا نام قربانی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کا واقعہ بیان کیا ہے۔ کبھی اگر آپ کو موقع ملے، خاص طور سے اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے کہوں گا، ایک مرتبہ ٹائم نکال کر کے پوری سورہ یوسف آپ غور سے پڑھیے، اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ، اس کی انٹرپریٹیشن کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ ایک بار پڑھیے پوری سورہ یوسف۔ بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جہاں پر رہتے تھے، جس آدمی کے گھر میں رہتے تھے، اس کی جو بیوی تھی، جب حضرت یوسف علیہ السلام بالکل ینگ ایج کو پہنچ گئے، بالکل جوانی کے اپنے شباب کو پہنچ گئے، ایک ایسا ٹائم آیا کہ اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے، حضرت یوسف کو بہکانے کی کوشش کی۔ ان کے ساتھ اس عورت نے غلط کام ان سے کروانے کی کوشش کی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب کوئی واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تو بہت ڈیٹیل سے بیان نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی واقعے کی بہت ضروری چیزیں بیان کرتا ہے۔ تو جب یہ واقعہ اللہ نے بیان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اس عورت نے ڈورے ڈالے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔ آئیے ذرا سورہ یوسف کی وہ آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ یوسف کو اس عورت نے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس عورت نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا غلقت الباب، باب نہیں کہا، ابواب کہا۔ اللہ نے ڈور نہیں کہا، ڈورز کہا، ڈورز۔ شی کلوز آل دا ڈورز، اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ اب گھر کی بات باہر نہیں جا سکتی، باہر کی بات گھر میں سنی نہیں جا سکتی۔ کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہے، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے۔ پھر یوسف اسی گھر میں رہتے ہیں، کوئی ڈاؤٹ کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی پولیس کیس کا ڈر نہیں ہے، کسی میڈیا کا ڈر نہیں ہے۔ اب یوسف ہیں اور وہ عورت ہے، اور گھر کے سارے دروازے اس عورت نے خود بند کر دیے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور وہ عورت کہتی ہے کہ یوسف تم میرے پاس آ جاؤ، میری خواہشات کو پورا کرو، میرے ساتھ زنا کرو، میرے ساتھ بدکاری کرو۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، ذرا غور کرو، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، کیا اس سے بھی زیادہ ایک نوجوان کے لیے، کیا اس سے بھی زیادہ کریٹیکل سچویشن ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات ہو سکتے ہیں اپنی عفت، اپنی پاک دامنی کو بچانے کے لیے؟ اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتا۔ عورت خود بلا رہی ہے، اکیلی عورت ہے، کوئی شک کرنے والا نہیں ہے، دروازے بند ہیں۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا يفلح الظالمون۔ اے
عزیز مصر کی بیوی، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں اس گناہ سے، اس غلط کام سے، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ میرے رب نے مجھے تیرے گھر میں ٹھکانہ دیا، میرے رب نے اس گھر میں مجھے پناہ دی، اور اس گھر کے مالک کے ساتھ میں اتنی بڑی خیانت کروں، اتنی بڑی بے ایمانی کروں، اسی کی بیوی کے ساتھ میں زنا کروں، اتنا بڑا انیائے، اتنا بڑا ظلم میں کبھی نہیں کر سکتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، میں ظلم نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں قربانی، خواہشات کی قربانی۔ تو میرے بھائی، قربانی صرف جانور کی گلے پر چھری چلانے کا نام نہیں ہے، قربانی اس کا نام بھی ہے کہ آپ کا دل کوئی غلط کام کرنے کو چاہ رہا ہے، آپ کی اچھا ہو رہی ہے، آپ کی خواہش ہو رہی ہے، مگر آپ اللہ کے لیے کنٹرول کر لیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور قربانی کا سب سے بڑا جو لیسن ہے، جو سب سے بڑا سبق ہے، یہی تقویٰ ہے۔ قربانی ہمیں تقویٰ سکھاتی ہے بھائی۔ 10,000 کا ہم بکرا لائے، بھیڑا لائے، دمبا لائے، ذبح کر دیا ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، گوشت تو ہم نے کھایا، کلیجی تو ہم نے کھائی، پائے تو ہم نے کھائے، چمڑے مدرسے میں چلے گئے، غریبوں کو چلے گئے، اور ہم کہتے ہیں اللہ کی راہ میں ہم نے قربانی کی۔ بھئی اللہ کی راہ میں کیا گیا؟ گوشت تو نہیں گیا، خون تو نہیں گیا، چمڑا تو نہیں گیا، اللہ کی راہ میں آپ کے دل کا جذبہ گیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ حج کے اندر، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ میرے بندو، تمہاری قربانی کا خون اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں جاتا ہے، تمہاری قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں جاتا ہے، تمہارے دل کا تقویٰ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، تمہارے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے، تمہارے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے، وہ تقویٰ، وہ خوف، وہ ڈر اللہ تعالیٰ کے یہاں جاتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلی قربانی پیش کی تھی آدم کے 2 بیٹوں نے، ایک کا نام حابیل بتایا جاتا ہے، ایک کا نام قابیل بتایا جاتا ہے۔ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ اللہ نے حابیل قابیل کا نام نہیں بتایا، اللہ نے یہ بھی نہیں بتایا دونوں کے بیچ میں کیا ڈسپیوٹ تھا، کیوں قربانی دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ نے اس واقعے کی ڈیٹیل نہیں بتائی، اللہ نے اس واقعے کا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ بیان۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ فرماتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے نبی، آپ آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کر دیجئے۔ آدم کے 2 بیٹوں نے جب اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول کی گئی، دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تیرا مرڈر کر دوں گا، میں تجھے مار ڈالوں گا، تیری قربانی قبول ہو گئی، میری نہیں ہوئی، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، کیا کہا تھا؟ قال انما يتقبل الله من المتقين۔ اے میرے بھائی قابیل، اگر تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا دوش ہے، میری کیا غلطی ہے، اس میں میرا کیا گناہ ہے؟ اے قابیل، اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اللہ تو متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اللہ تو پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو تو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ، تیرے تقوی میں کمی ہے، تیرے اللہ کے خوف میں کمی ہے، تیری پرہیزگاری میں کمی ہے۔ اگر تیرے اندر تقوی ہوتا تو اللہ نے تیری قربانی قبول ہوتی۔ قربانی ہمیں تقوی سکھاتی ہے میرے بھائی، قربانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ہم نے قربانی کے اس تہوار کو صرف گوشت کھانے اور کھلانے کا ایک نام دے دیا، قربانی سے بڑی نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں۔ قربانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ آج اللہ کے حکم پر تم بڑا قیمتی جانور خرید کے لائے ہو اور اسے قربان کر رہے ہو۔ بھئی ہم جب گوشت کھاتے ہیں تو وہاں تو کنڈیشن نہیں لگائی گئی کہ بکرا ایسا ہو، دمبا ایسا ہو، دتا ہونا چاہیے، عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی کسائی لوگ
جانور ذبح کرتے ہیں، ہم دیکھنے تو نہیں جاتے، گوشت خرید لیتے، بھائی حلال ہے، اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا۔ قربانی میں اتنی کنڈیشن کیوں لگائی گئی؟ جانور پاک ہونا چاہیے، عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ 4 عیب ایسے ہیں جو قربانی میں چلیں گے ہی نہیں۔ بالکل کانا جانور، بالکل لنگڑا جانور، بالکل کمزور جانور، بالکل بیمار جانور، ایسا جانور قربانی میں نہیں چلے گا۔ کیوں کہا ایسا؟ قربانی کر رہے ہیں نا، تو جب قربانی کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو اپنا ویسٹڈ آئٹم، اپنا خراب آئٹم اللہ کی راہ میں آپ قربان نہیں کریں گے، آپ اپنا سب سے قیمتی مال اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ جنت میں جانا ہے تو اپنا قیمتی مال اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ قرآن کریم کے 4 پارے کی پہلی آیت یاد کیجیے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ میرے بندو، تم جنت میں نہیں جا سکتے، تم جنت کو نہیں پا سکتے جب تک اپنا سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب، اپنا سب سے پیارا مال تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنا سب سے فیوریٹ، سب سے پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ یا رسول اللہ، میرا سب سے پسندیدہ جو مال ہے، میرا ایک باغ ہے، میرا ایک گارڈن ہے، بہت بڑا باغیچہ تھا حضرت ابو طلحہ کے پاس۔ اس باغ کا نام تھا بیروحا، اس میں دونوں طرف کھجوروں کے لائن سے پیڑ لگے ہوئے تھے، بیچ میں نہر تھی، یعنی اس زمانے کی بڑی قیمتی دولت تھی حضرت ابو طلحہ کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی گرمی کے دنوں میں حضرت ابو طلحہ کے اس باغ میں سستانے کے لیے، کھجور کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں اپنا وہ باغ آج اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اتنا بڑا باغ تم اللہ کی راہ میں پورا کا پورا قربان کر رہے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، جب اللہ نے یہ کہہ دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال تم اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ یا رسول اللہ، میرا سب سے پسندیدہ مال وہی باغ ہے، اور میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اپنا وہ باغ میں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، ضرورت پڑے اپنا سب سے قیمتی مال اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اور ضرورت پڑے تو اپنا سب کچھ نچھاور کر دو۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی میں جو غزوات لڑے گئے، جو جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کے اندر بھی بڑی نصیحتیں ہمارے لیے۔ تو اس میں سے ایک غزوہ ہے غزوہ تبوک۔ یہ اس زمانے کی سپر پاور تھی، رومن ایمپائر، اس سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کی فوج گئی تھی، مدینہ سے تبوک گئی تھی۔ مدینہ سے تبوک کتنا ہے؟ تقریباً 700 کلومیٹر۔ گرمی کا موسم تھا، مئی جون کا مہینہ تھا، مسلمانوں کے پاس سواری کی کمی تھی، اسباب نہیں تھے، پیسہ نہیں تھا، بڑا نازک ٹائم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان اعلان کیا کہ اس غزوے کی تیاری کے لیے جو تعاون کرے گا، جو مدد پیش کرے گا، جو سپورٹ کرے گا، جو ڈونیشن دے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے اور اپنے سارے مال کو انہوں نے کلیکٹ کیا، جتنا ان کے پاس پیسہ تھا، درہم تھا، دینار تھا، اناج تھا، سب اکٹھا کیا۔ سارے مال کو کلیکٹ کر کے اس کو ہاف 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ آدھا مال انہوں نے گھر میں چھوڑا اور آدھے مال کو پیک کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے رکھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عمر، اتنا سارا مال لے کے آئے ہو، کچھ گھر والوں کے لیے، کچھ فیملی کے لیے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، آدھا لایا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا دل بڑا خوش تھا، میں بڑا خوش تھا
کہ جب نیکی کا معاملہ آتا ہے، جب دین کے لیے قربانی کا معاملہ آتا ہے، تو لوگ عمر سے پہلے ابو بکر کا نام لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا، آج میں ابو بکر سے آگے نکل کے دکھاؤں گا۔ بھئی ابو بکر اللہ کے نام میں بہت خرچ کرتے ہیں، مگر اتنا نہیں کر سکتے جتنا آج میں نے کیا ہے۔ اپنا آدھا مال میں لا کر کے میں نے دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں۔ وہ بھی اپنے گھر سے جو مال وال لائے تھے سب انہوں نے لا کر کے اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ دیا۔ نبی اکرم نے پوچھا، ابو بکر ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ، آج اسلام کو میری ضرورت ہے، آج اللہ کی راہ میں مجھے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں پہلے اپنی فیملی کو پریورٹی دوں، اپنی فیملی کو ترجیح دوں۔ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں گھر والوں کو اللہ کے بھروسے چھوڑ کے آیا ہوں، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، میں سب کچھ لے کے آیا ہوں، میں نے گھر میں ایک پیسہ نہیں چھوڑا ہے، میں سب کچھ لے کے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں ابو بکر سے نیکی کے معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ نبی کے صحابہ تھے میرے بھائی۔ قربانی اس کو کہتے ہیں، قربانی اس کو کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑی اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ آج چند ٹکوں کے لیے، دنیا کے بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ ہم جب بزنس کرتے ہیں، جب ہم کاروبار کرتے ہیں، جب ہم پیسہ کماتے ہیں، تو بس ہم ایک رول جانتے ہیں، ایک اصول جانتے ہیں، یہ فائدے کی چیز ہے، یہ نقصان ہے۔ ہم حلال حرام صحیح غلط سب بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائی، قربانی اس کا نام دی ہے کہ دین کی بات آ جائے، اللہ کی بات آ جائے، تو پھر یہ نہ دیکھا جائے کہ میرا فائدہ کیا ہے اور میرا نقصان کیا ہے، یہ دیکھا جائے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بیچارے روم کے رہنے والے تھے، بچپن میں غلام بنا کر کے یہ مکہ میں آئے۔ بہرحال انہوں نے اسٹرگل کیا اپنی زندگی میں، کاروبار کیا، بزنس کیا، پیسہ کمایا، پراپرٹی بنائی، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائے، صحابی بن گئے، اسلام والے ایمان والے بن گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو حضرت صہیب رومی کچھ دنوں کا انتظار کرنے کے بعد حضرت صہیب رومی بھی اپنا سارا مال، پیسہ، دھن دولت سب اکٹھا کر کے کلیکٹ کر کے مدینہ کے لیے جانے لگے۔ جب مدینہ سے نکلنے لگے تو مکہ کے سرداروں نے ان کے اونٹ کی نکیل پکڑی، کہاں جا رہا ہے تو؟ کہا بھائیوں میں مدینہ جا رہا ہوں، اپنے رسول کے پاس جا رہا ہوں، اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کہ واہ، تو بھول گیا وہ دن جب تو 7 سال کا تھا، جب تو مکے میں آیا تھا تو غریب تھا، فقیر تھا، قلاش تھا، پھوٹی کوڑی تیرے پاس نہیں تھی۔ یہاں مکے میں رہ کے تو نے بزنس کیا، پیسہ کمایا، پراپرٹی بنائی، اور آج چاہتا ہے کہ سب کچھ لے کے تو مدینہ چلا جا۔ ہم تجھے جانے نہیں دیں گے مدینہ، ہم تجھے مدینہ نہیں جانے دیں گے۔ کہ بھائیو پھر میں کیا کروں؟ میں تو اپنے نبی کے پاس جاؤں گا، میں مکہ میں نہیں رہ سکتا، میں مدینہ جاؤں گا۔ کہا کہ ہم تمہیں جانے دیں گے ایک کنڈیشن پر، تم اپنا پورا مال یہاں چھوڑ کے جاؤ، یہ سارا مال، یہ ساری پراپرٹی، یہ ہمارے بیچ میں رہ کے تم نے کمایا ہے، اس پر ہمارا رائٹ ہے، اس کو تم یہاں چھوڑ کے جاؤ، تم خالی ہاتھ مدینہ جاؤ، تب ہم تمہیں جانے کی اجازت۔ حضرت صہیب رومی نے ان سے ٹائم نہیں مانگا کہ میں سوچ کر کے بتاتا ہوں، میں ڈیسیزن لینے کے لیے تھوڑا ٹائم لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جاؤ، ٹھیک ہے، یہ لو، میرا سارا مال لے لو، مجھے اکیلا جانے دو، مجھے خالی ہاتھ جانے دو، مجھے مدینہ جانا ہے۔ ایک انسان میرے بھائی زندگی بھر کی کمائی، جس کو انسان نہ جانے کتنا خون پسینہ ایک کر کے کماتے، انسان کو اس کمائی سے بڑی محبت ہوتی ہے، مگر قربانی اسی کا نام ہے میرے بھائی کہ جس سے محبت ہے۔ دنیا کی جتنی چیزوں سے ہمیں محبت ہے، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے بھی ایک ذات ہے جس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔
اور وہ ہے اللہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے. جب اللہ کی محبت اور مال کی محبت میں ٹکراؤ ہو جائے، جب اللہ کی محبت اور اولاد کی محبت میں ٹکراؤ ہو جائے، جب اللہ کی محبت اور بیوی کی محبت میں ٹکراؤ ہو جائے، جب اللہ کی محبت اور مال کی محبت میں ٹکراؤ ہو جائے، تو اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا جائے، اس کا نام قربانی ہے میرے بھائی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر کی کمائی مکہ کے ان سرداروں کے حوالے کر کے خالی ہاتھ مدینہ پہنچتے ہیں. جب مدینہ یہ پہنچتے ہیں، فجر کا ٹائم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے اپنے صحابہ کو. نماز کے بعد حضرت صہیب رومی اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. نبی اکرم اپنے صحابی کے گلے لگتے ہیں اور گلے لگنے کے بعد کہتے ہیں ربیح تل بیع ربیح تل بیع. اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے، تو نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنا سارا مال قربان کر دیا ہے، تو نے کوئی گھاٹا نہیں سہا ہے، تیرا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. ربیح تل بیع، تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے. یہ قربانی ہوتی ہے میرے بھائی. جانور کے گلے پہ چھری چلاتے وقت اس قربانی کو بھی یاد کرو. ہمارے باپ، ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی قربانی کی یادگار کے طور پہ اور رسول اکرم کے حکم کی تعمیل میں ہم قربانی کرتے ہیں، ذرا اس قربانی کو بھی ہم یاد کریں. ایک 80 سال کے بوڑھے کو بڑی دعاؤں کے بعد اولاد ملی تھی، بڑی آرزو کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد اولاد ملی تھی. ہم سوچ سکتے ہیں کہ ابراہیم اپنی اس اولاد سے کتنی محبت کرتے تھے. ہم سپوز نہیں کر سکتے میرے بھائی، ہمارے تصور کے باہر کی چیز ہے. بھیا ایک جوان باپ کو اگر اولاد ملے تو باپ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتا ہے. 80 سال کے بوڑھے کو جب بیٹا ملا ہوگا، وہ بوڑھا ابراہیم اپنے بچے سے کتنا پیار کرتا رہا ہوگا. اللہ نے دیکھا کہ میرا بندہ اپنے بچے سے بہت پیار کرتا ہے. اللہ ایسے موقع پر امتحان لیتا ہے. جب انسان دنیا میں کسی چیز سے بہت زیادہ پیار کرنے لگتا ہے، اللہ اس چیز کو چھین کر کے بھی ہمارا امتحان لیتا ہے. کسی کا بچہ انتقال کر جائے، کسی کی بیوی انتقال کر جائے، کسی کا کاروبار میں لاس ہو جائے، انسان یہ سمجھتا ہے یار میرے اوپر اتنی بڑی مصیبت کیوں آ گئی. بھائی اللہ نے اگر آپ کا امتحان لیا ہے اور آپ ایمان والے ہیں، آپ صحیح دین پر ہیں، تو یاد رکھو، میری بات نوٹ کر لو، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ نے آپ کا امتحان لیا. اللہ سب کا امتحان نہیں لیتا میرے بھائی. اللہ جس کی اولاد چھین کر کے امتحان لے، اللہ جس کی بیوی کو اٹھا لے، جس کی ماں چلی جائے، جس کا بچہ چلا جائے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے تب امتحان لیتا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے. اللہ اپنے ابراہیم سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ نے دیکھا کہ ابراہیم اپنے بچے سے بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے. اللہ نے کہا ابراہیم جاؤ اپنے بچے کو فلسطین سے 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ 1000 کلومیٹر دور حجاز جاؤ، اور وہاں ایک شہر ہے مکہ جاؤ اور اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کے چلے. ٹرین کا زمانہ نہیں ہے، بس کا زمانہ نہیں ہے. سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو لے کے پہنچے. کہاں؟ مکہ پہنچے. مکہ، وہ مکہ آج کا مکہ نہیں جہاں کلاک ٹاور لگا ہوا ہے، وہ مکہ آج کا مکہ نہیں جہاں بڑی بڑی بلڈنگیں یا کھجوروں کے پیڑ ہیں. وہ مکہ تب کا مکہ ہے جب ایک اناج کا دانہ وہاں نہیں پیدا ہوتا، ایک انسان وہاں نہیں رہتا، ایک بلڈنگ نہیں، ایک مکان نہیں، دور دور تک صرف صحرا ہے، ریگستان ہے، دور دور تک کوئی انسانی آبادی نہیں. حضرت ابراہیم اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو تھوڑی سی کھجور دے کر، تھوڑا سا پانی دے کر جانے لگتے ہیں. اور جب وہاں سے جانے لگتے ہیں، میری مائیں بہنیں میری بات اگر سن رہی ہیں تو سنیں. لوگ کہتے ہیں کہ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں عورت بہت جلدی ایموشنل ہو جاتی ہے،
لوگ کہتے ہیں عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے، عورت کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، عورت اپنا غم چھپا نہیں سکتی، عورت اپنے دل کی بات چھپا نہیں سکتی۔ میں کہتا ہوں اگر عورت کے پاس ایمان کی طاقت ہو، عورت کے پاس اللہ کا ڈر ہو، عورت کے پاس اسلام ہو، اس سے زیادہ مضبوط دنیا میں کوئی عورت نہیں ہوتی۔ ہاجرہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور ابراہیم جا رہے ہیں۔ ہاجرہ کہتی ہیں اے میرے سرتاج، میرے شوہر، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی انسان نہیں، کوئی پانی کا قطرہ نہیں، اناج کا دانہ نہیں، یہ چند کھجوریں کتنی دیر ہمارا ساتھ دیں گی؟ یہ آپ کا معصوم بچہ کتنی دیر تک یہ کھجوریں اور یہ اپنی ماں کے دودھ پر کتنی دیر تک قائم رہے؟ ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے۔ ہاجرہ کہتی اللہ امرک بہذا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا آرڈر ہے؟ اللہ کا امتحان ہے؟ کہا کہ ہاں میری بیوی، ہاں میری شریک حیات، یہ اللہ کا امتحان ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم سے تم کو چھوڑ کے جاؤں۔ جب یہ پتا چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہاجرہ کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں میرے بھائی، آج ہندوستان میں ہم بڑی پریشانیوں کے حالات دیکھتے ہیں۔ اگر ہاجرہ کے ان الفاظ کی گہرائی تک ہم چلے جائیں تو حالات کا رونا رونا ہم بند کر دیں۔ ہاجرہ نے کہا اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اگر یہ اللہ کا امتحان ہے تو آپ شوق سے چلے جائیے، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ اگر اللہ امتحان لے رہا ہے، اللہ کا حکم ہے، ہمیں یقین ہے اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا۔ ابراہیم تھوڑی دور آگے بڑھے، بیوی سے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، بچے کی نظر سے اوجھل ہو گئے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار تیرے حکم پر، تیرے ایک حکم پر میں اپنے بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اگر میری اولاد یہاں پہ بچ جائے، اگر میری اولاد یہاں پہ پھل پھول جائے، اے اللہ تو میری اولاد کو توفیق دے کہ وہ یہاں نماز قائم کرے، وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور اے اللہ تو اس مکہ کی سرزمین کو ایسا بنا دے، اس کے اندر ایسا اٹریکشن اور کشش پیدا کر دے کہ اللہ لوگوں کے دل یہاں آنے کے لیے مچلتے رہیں، لوگوں کے دل یہاں آنے کے لیے تڑپتے رہیں، لوگوں کے دل میں اس شہر کی محبت ڈال دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے اللہ تو میری آنے والی نسلوں کو یہاں تو پھلوں کی روزی عطا فرما، تو میرے بچوں کو بھوکا نہ رکھنا، میرے بچوں کی روزی روٹی کا ہی تو انتظام کرنا۔ ابراہیم کی اس دعا میں غور کرو، اس میں اولاد کے فیوچر کی فکر بھی ہے، اولاد کی دنیا کی فکر ہے اور اولاد کی آخرت کی بھی فکر ہے۔ آپ کو اپنی اولاد کے فیوچر کی فکر ہے، بہت اچھی بات ہے، اپنی اولاد کے کیریئر کی فکر ہے، بہت اچھی بات ہے، اپنی اولاد کو آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کو اپنی اولاد کے جنتی ہونے کی فکر ہے کہ آپ کو اپنی اولاد کی نماز کی فکر ہے کہ نہیں، آپ کو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر ہے کہ نہیں۔ ابراہیم نے اس دعا کے ذریعے بتایا اولاد کی دنیا کی بھی فکر کرو اور آخرت کی بھی فکر۔ وقت میرے بھائیوں ختم ہو رہا ہے۔ ابراہیم کی زندگی میں وہ ٹائم بھی آیا جب وہ بچہ جوان ہو گیا اور بوڑھے باپ کے کندھے کا سہارا بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان لیا۔ اللہ نے اپنے بندے ابراہیم کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے۔ ابراہیم پیغمبر تھے، نبی تھے، جانتے تھے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی جو خواب میں دیکھتا ہے وہ ریئل میں ہوتا ہے۔ ابراہیم سمجھ گئی اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم فلسطین سے لمبا سفر طے کر کے مکہ آئے۔ مکہ آنے کے بعد اپنے بچے اسماعیل سے ملے، وہ بچہ جس نے باپ کی محبت بہت کم پائی ہے، باپ کا سایہ بہت کم پایا ہے، جو بچہ جو ابراہیم کی گود میں نہیں پلا ہے، جو ہاجرہ کی گود میں پلا ہے، اسے ہاجرہ نے ماں بھی بن کے پالا ہے اور باپ بھی بن کے پالا ہے۔ باپ تو فلسطین میں رہتے ہیں، اسماعیل تو ماں کی گود میں پلے ہیں۔ اس بچے کو آج وہ بچہ جوان ہو گیا ہے، باپ کا سہارا بن گیا ہے، اس بچے سے ابراہیم کہتے ہیں یا بنیا
انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہتے اے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل جوان ہو گیا لیکن ابراہیم اپنے بچے کو اسماعیل کہہ کے نہیں پکارتے ہیں، کہتے اے میرے بچے۔ آج ہمارے یہاں بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، بچے جب چھوٹے رہتے ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو پیار سے بابو، منو، پپو یہ سب کہتی ہیں، لیکن بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو ماؤں کو اچھا نہیں لگتا، باپ کو اچھا نہیں لگتا کہ اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا، اب اس کو بابو بولوں گی اچھا نہیں لگے گا، اس کو منو بولوں گی اچھا نہیں لگے گا۔ یا ابراہیم اپنے اس 20 سال کے جوان بچے سے کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں میرے بچے، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ آج کا کوئی جذباتی نوجوان ہوتا کہتا کہ ارے بڑے میاں زندگی بھر تو تم مجھ سے دور رہے، باپ کی محبت مجھے دے نہیں سکے، ہزاروں کلومیٹر دور رہے، ماں نے مجھے پالا پوسا، آج میں جوان ہو کر کے کچھ بننے کے قابل ہوا تو مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہو، مجھے کاٹنے کی بات کر رہے ہو، مجھے قتل کرنے کی بات کر رہے ہو۔ مگر وہ بچہ اسماعیل تھا، وہ ابراہیم کا بیٹا تھا، وہ ہاجرہ کی گود میں پلا بچہ تھا۔ اس بچے نے جو جواب دیا ہے میرے نوجوانوں، وہ جواب ہمارے لیے بڑا سبق رکھتا ہے۔ بچے نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، اگر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، آپ کا بیٹا اس قربانی سے پیچھے نہیں ہے، آپ کا بیٹا اس قربانی کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے، افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا صبر کر لے گا، آپ کے بیٹے کے اندر آپ بے صبرا پن نہیں دیکھیں گے، آپ کا بیٹا صبر کرنے کے لیے تیار ہے اگر اللہ نے چاہا۔ یہ نہیں کہا، اپنی گارنٹی نہیں لی کہ میں صبر کر لوں گا۔ بھائی جتنے بھی بڑے نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، کبھی اپنی گارنٹی مت لیا کرو۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ آپ سے کام لے رہا ہے۔ اسماعیل کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا صبر کر لے گا۔ آگے کے واقعات آپ کو پتا ہے کہ باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش بھی کی، چھری بھی چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اسماعیل کو ذبح نہیں کروانا تھا، اللہ کو تو اسماعیل کا جذبہ دیکھنا، ابراہیم کا جذبہ دیکھنا تھا۔ میرے بھائیوں، آج ذی الحجہ کے اس موقع پر، عید الاضحیٰ کے اس موقع پر اپنے جانوروں کی گردن پہ چھری چلاتے وقت اس قربانی کو یاد کرو اور دین کے لیے قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، اپنے وقت کے ذریعے، اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے، اپنی نالج کے ذریعے، اپنی صلاحیت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، جس طریقے سے بھی آپ اللہ کے دین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ شاید ہماری زندگی کا کوئی ایک کام اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہماری قربانیوں میں اخلاص پیدا فرما۔ رب العالمین ہمیں ریاء و نمود سے، ہمیں دکھاوے سے اللہ بچائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو کاروبار سے پریشان ہیں، جو جاب لیس ہیں، جو نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پروردگار ان کے رزق کا، ان کی روزی روٹی کا کوئی معقول بندوبست فرما دے۔ رب العالمین ہر اس انسان کو جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہے رزق حلال عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اس ملک کو ہر قسم کے نفرت کی آگ بھڑکانے والوں کی نفرت سے محفوظ رکھے۔ اللہ اس ملک کے تمام باشندوں کو محبت اور ایکتا کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، ہماری مسجدوں کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اتم وأعلی وأجل وأکبر.